بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہنشاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، رات کو جب میں بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو اپنے گھر سے چکی کے چلنے جیسی آواز سنتا ہوں، شہد کی مکھی کی بنبناہٹ جیسی بنبناہٹ سنتا ہوں اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھتا ہوں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جب میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک کالا سایہ نظر آتا ہے جو کہ بلند ہوتا ہے اور گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ جب میں اس کی طرف مائل ہوتا ہوں، یعنی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اسے محسوس کرتا ہوں جیسے وہ سہ جانور کی جلد یعنی سخت اور کانٹے دار محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ میری طرف آگ کے شعلے پھینکتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھے جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا واقعہ سنا اور ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تمہارے گھر میں رہنے والا جن برا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اے ابو دجانہ، کیا تم جیسے کو بھی کوئی ایذا دینے والا ہے؟ پھر فرمایا، میرے پاس دوات اور کاغذ لے کر آؤ۔ جب یہ دونوں چیزیں لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ لکھتے جاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ساری دنیا کے پروردگار کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے والے یعنی عمارتوں میں رہنے والے جنات اور بدکار اور صالحین مگر بھلائی لانے والے۔ اس کے بعد بے شک ہمارے اور تمہارے لیے حق بات وسط ہے، لہٰذا اگر وہ گرویدہ ہونے والے عاشق ہوں یعنی مشقت میں ڈالنے والے یا بدکار یا حق بات کی طرف راغب کرنے والے ہوں یا فساد پیدا کرنے والے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم پر اور تم پر حق بات بولنے والی کتاب ہے۔ بے شک ہم ختم کر دیتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اور ہماری جماعت لکھتی ہے جو کچھ تم فریب دیتے ہو، اور میری اس کتاب والے کو تم لوگ چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا، اللہ کے ساتھ دوسروں معبود کو شریک ٹھہرانے والے کی طرف بھاگ جاؤ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اللہ کے دشمن جدا ہو جائیں گے، اور اللہ کی دلیل پہنچ گئی، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہیں وہی سنتا اور نہ جانتا نیکی ہے۔ کی قوت حضرت ابو مگر دجانہ اللہ کی رضی اللہ توفیق سے تعالیٰ ہے۔ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لپیٹا اور مجھے دے دیا۔ میں نے وہ لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ سونے سے پہلے میں نے وہ خط اپنے سر کے نیچے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں، کچھ رات گزری تو میں نے ایک چیخنے والے کی چیخ سنی جس نے مجھے بیدار کر دیا۔ چیخنے والا تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی آواز میں نے سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، ان کلمات نے مجھے جلا ڈالا۔ تمہارے نبی کا واسطہ، اگر تم یہ خط یہاں سے اٹھا لو گے تو ہم تمہارے گھر میں کبھی نہیں آئیں گے۔ ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ تحریر ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں عزا دیں گے اور نہ تمہارے پڑوسیوں کو، اور نہ اس جگہ پر جہاں یہ خط مبارک ہوگا وہاں آئیں گے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، میں اس خط کو اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ رات بھر جنوں کی چیخ و پکار جاری رہی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور آپ کو رات کے واقعے کے متعلق آگاہ کیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، وہ خط تم جنوں سے اٹھا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے تم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا۔
وہ جن قیامت کے دن تک عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر جن و انس سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔